صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس کا ترجمہ پہلے ذہن میں رکھیں. قرآن مجید اپنے انداز میں ایک حکم دے رہا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے اے حبیب فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے جو تمہیں نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، فبذالک، تو اس کے سبب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور نعمتیں جو تم کو ملی ہیں، تو اس نعمت اور فضل کے سبب اے مسلمانوں کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منانا. اللہ کا جو فضل تمہیں ملا ہے، اللہ کی جو رحمت تمہیں ملی ہے، اس فضل اور رحمت کے صلے میں تمہاری ذمہ داری یہ ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اور یہ خوشی منانا کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون. یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں. جو آپ مال بینک بیلنس، تجوری میں، جیب میں جو دولت اکٹھا کر کے رکھتے ہو، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمت پر، اللہ کے فضل پر جو خوشی مناؤ گے، یہ خوشی ان تمام خزانوں سے اور دولت سے بہتر ہے. یہ قرآن کا حکم ہے، سمجھیے. اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ تمہیں ملی ہے، تو اب اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ خوشی منانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ خوشی کیسے مناؤ. نہ ہم کو یہ حق ہے کہ ہم پابندی لگائیں بس ایسے منانا ویسے منانا. قرآن کا بیان دیکھو اور انداز دیکھو کہ یہاں پر ایسے ویسے نہیں کہا. جو خوشی کا انداز ہے وہ خوشی مناؤ گے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور خوشی منانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. اس کے لیے اسلام نے کوئی باضابطہ اصول، رول اینڈ ریگولیشن نہیں بنایا ہے کہ بس ایسے ہی خوشی منانا، بلکہ اس کے لیے اشارے دے دیے ہیں. آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ ماتم کرتے ہیں یا خوشی مناتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں نا. کیسے مناتے ہیں؟ اب ہر آدمی کو اپنے اپنے انداز میں خوشی منانے کا حق ہے. صرف اتنا خیال رکھنا کہ شریعت کے دائرے میں تمہاری خوشی ہو.
شریعت کے دائرے سے ہٹ کر جو خوشی مناؤ گے وہ اللہ کے نزدیک خوشی نہیں ہے، آخرت کا رنج ہے، آخرت کا غم ہے۔ ایسی خوشی جو طبیعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف ہو، وہ خوشی نہیں ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ لیکن جو شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے اسے عام فرما دیا ہے، اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، اب خوشی میں آپ کئی کام کرتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب کوئی یہ کہے کہ یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے تو ہم کہیں گے حدیث نہیں، قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کا فضل ہے اولاد ملنا، اولاد ملنا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث اور قرآن میں اولاد کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بتائی گئی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کی رحمت اور فضل تم کو ملے اس پر تم خوشی مناؤ۔ تو خوشی منانا، اگر آپ نے فاتحہ دے کر کے مٹھائی اور لڈو تقسیم کر دیا تو یقیناً یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ مسلمان کو کھلانا پلانا، اسے خوش کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور شریعت نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر لڑکی ہو تو ایک بکرا ذبح کرو اور لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کرو۔ تو لڑکی میں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ لڑکے میں؟ عام طور پر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضور نے ایک بنیاد قائم کر دی، جیسی خوشی ویسے ہی خرچہ۔ لڑکی پیدا ہوئی ایک پر کام چلا لو، لڑکا پیدا ہوا تو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ نبی نے اشارہ دے دیا ہے کہ جیسی خوشی ویسے ہی اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے گھروں میں کھانے پینے کی چیز بھیجو۔ تو بکرا ذبح کر کے آپ اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی، لوگوں کے گھر بھیجتے ہیں نا، یا پکا کر کے کھلاتے ہیں۔ یہ دونوں فل یفرحون شامل ہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشی مناؤ۔ تو بکرا کاٹ کر کے بھی خوشی منائی جاتی ہے، گوشت تقسیم کر کے بھی خوشی منائی جاتی ہے، فاتحہ دے کر کے بھی خوشی منائی جائے گی۔ اب کوئی کہے کہاں سے ثابت؟ تو عقیقہ تو ثابت ہے، اور گوشت کا بانٹنا بھی ثابت ہے، اور اس کو پکا کر کھلانا بھی ثابت ہے۔ اور یہ اسلام نے ایسا کیوں ہمیں حکم دیا؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع ہے، قانون معلوم ہو گیا کہ اولاد کا میلاد ہو۔ میلاد کے معنی جب اولاد پیدا ہو تو بکرے کاٹو، محلے میں بانٹو، دعوت کرو، یہ اللہ تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا ہے بکرا کاٹ کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے، ثواب تو ملے گا ہی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچے پر جو آنے والی بلا ہے اور جو تمہارے لیے زحمت اور پریشانی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، عقیقے کی وجہ سے وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اب وہ اولاد جو ہے وہ لفنگا ہوگا کہ نیک ہوگا کوئی گارنٹی ہے؟ صرف ایک اولاد کی پیدائش پر اللہ تعالی کے حبیب نے خوشی کا ایک رواج ڈال دیا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں جو اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے، وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف ایک خاندان کے لیے رحمت اور فضل نہیں ہے، صرف ماں باپ کے لیے نعمت اور فضل نہیں ہے،
بلکہ قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا وبرحمتہ ہی، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اولاد ملی تو خوشی منا رہے ہیں، اور سرکار ملے تو کہتے ہیں کہ کہاں ثابت ہو. وہ ایک لال کتاب ہے نا، دیکھو اوپر لال اندر کالا، یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں. اوپر لال اندر کالا، ایسے ہی ان کا حال، اوپر سے چمکدار اور اندر. تو یہ کتاب بھی بتا رہی ہے، اور یہ یہی سے نکلی ہے. اس کا نام ہے دینی معلومات. میں گجراتی نہیں پڑھ پاتا ہوں. دینی معلومات، یہ شاید ہر مہینے میں نکلتا ہے. یہ بچہ جو آیا ہے، ماسک جو ہوتا بڑا ہوتا ہے ابا، یہ تھوڑا سا بچہ ہے تو یہ نادانی کر سکتا ہے نا. اوپر سے بہت اچھا دکھ رہا ہے اور اندر سے کالا ہی کالا ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ کیا ہے؟ مبارک مہینہ ہے. کیا ہے؟ مبارک مہینہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں. اب یہ لکھنے والا شاید نادانی میں لکھ گیا ہے. کہتا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہے. وہ نہیں جس میں حضور پیدا ہوئے تھے، وہ تو تھا ہی. یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ مہینہ بھی مبارک ہے کہ نہیں؟ مبارک کے معنی برکت والا. حضور اس مہینے میں 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے تھے. اس مہینے کو صرف برکت والا نہیں کہہ رہا. یہ لکھنے والا کہتا یہ مہینہ جو ابھی آیا ہے یہ اس لیے برکت والا ہے کہ حضور کا میلاد ہوا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد ہوا، تو یہ مہینہ برکت والا ہے. تو اتنا تو تم نے تسلیم کر لیا کہ ہر مہینہ جو ربیع الاول کا ہر سال آتا ہے وہ برکت ہے. یہ تمہاری کتاب سے ثابت ہو گیا. مولانا صاحب گجراتی پڑھو تو یہاں سے پڑھو. سنیے آج آہستہ آہستہ ہلو ہلو تقریر. اوپر ہیڈنگ ڈالی ہے عید میلاد اور روشنی کا حکم. ماہ ربیع الاول کی خصوصیت یہ اسلامی سال کا تیسرا مبارک مہینہ ہے جس میں دنیا کے ہادی رہنمائی کرنے والے، وہ ہادی کا ترجمہ بتا رہے ہیں. ہادی یعنی رہنمائی کرنے والے، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب آقائے نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ولادت باسعادت ہوئی. اس مہینے کی اسلام میں خاص فضیلت ہے. ماشاء اللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ اس مہینے کی خاص فضیلت ہے. اس مہینے کی یاد رکھنا. اب ان سے پوچھنا وہ فضیلت کہاں سے ثابت ہے ذرا بتاؤ. اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے، یہ اقرار ہے. اور بعد میں لکھتا ہے کہ اس میں کوئی عمل کرنے کا حدیث سے ثابت نہیں ہے. کہتا ہے کہ یہ مہینہ اس کی خاص فضیلت ہے اور یہ مہینہ مبارک ہے. اور مبارک کے بعد فضیلت کے بعد کیا ہے؟ میں تھوڑا فضیلت ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے. آپ کا تشریف لانا دنیا کی بہار کا سبب ہے. پھر جس درخت سوکھتے ہیں، پتیاں جھڑ جاتی ہیں، اس کو خریف کہتے ہیں، خزاں کہتے ہیں. اور جب اس پر پتیاں آ کر ہر طرف ہری ہری جھنڈیاں لگ جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. تو یہ بھی کہہ رہے وسنت ہے اس کا ترجمہ، بہار ہی بہار. ہم نے تو بعد میں جھنڈی لگائی اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کو اس مہینے میں پیدا کیا کہ سب درختوں کو اللہ تعالیٰ پہلے جھنڈیوں سے سجا دیتا ہے. اس میں چھوٹی جھنڈی، بڑی جھنڈی، کیلے کے پتے دیکھو بڑے بڑے جھنڈے ہے نا، ساگون کے گول گول جھنڈے، ہر طرف جھنڈے لگے ہیں. تم جھنڈے سے کہاں پھندا چھوڑاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ربیع میں نور ہی نور، دو باتیں لکھی ہیں، ربیع در ربیع اور نور ہی نور، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہرا بھرا بہار ہی بہار پیدا فرمایا. اور نور ہی نور، یہ کیا ہے؟ روشنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے کہ ربیع الاول میں، وہ بھی 12 تاریخ کو، جبکہ چاند بھی نورانی ہوتا ہے. نور ہی نور خود اقرار کرتے ہیں. ربیع الاول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہار ہی بہار ہے اور نور ہی نور ہے. الحمدللہ اسی نور کو ہم اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں. دل بھی نور، ہماری چھت بھی نور، ہماری کھڑکی بھی نور، ہمارا دروازہ بھی نور، ہماری گلیاں بھی نور، اور ہمارے راستے بھی نور، ہمارا جلسہ. اور جو رنجیدہ ہوتا ہے، جو کوہتا ہے، جل ککڑا ہوتا ہے، وہ کہتے اس کے گھر میں ماتم ہے. تو جہاں بہار نہیں ہوتی ہے وہ چراغ بھی بجھا دیا جاتا ہے. گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بتی بھی جلتی ہے تو جل ککڑا بن کر کے بیٹھا رہتا ہے. اور جب بہار ہوتی ہے، یہ بھی جلا دے، وہ بھی جلا دے، یہ بھی جلا دے، نور ہی نور ہوتا ہے. الحمدللہ مصطفیٰ کی تشریف آوری بہار ہی بہار ہے اور نور ہی نور ہے. تو جب یہ مہینہ آتا ہے تو مبارک بن کے آتا ہے، بہار لے کر آتا ہے، نور لے کر آتا ہے. اس لیے ہم خوشی کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ایمان کا بھی نور دیا ہے، عمل کا بھی نور دیا ہے، عقیدے کا بھی نور دیا ہے، مسلک کا بھی نور دیا ہے. تو مولا ہم اپنے گھروں کو آج اندھیرا نہیں رکھیں گے، اسے بھی روشنی سے معمور کر دیں گے. اس لیے یہ نور علی نور اتنا تو مان لیا. اور آگے چلو. بعض لوگ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رنج و غم کرتے ہیں. بس اتنا. اب یہ ایک بات، آپ کی صورت میں ربیع الاول کے مہینے میں کوئی رنج مناتا ہے، غم مناتا ہے؟ آپ کے باپ دادا نے کبھی سوگ منایا ہے؟ کسی قوم کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں نا. میں نے تو آج تک 77 سال کی عمر ہو گئی اور دنیا کے مختلف گوشوں میں میں گھوما، جلسے کیے، آج تک کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ 12 ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی. وہ بھی وفات، ہم وفات نہیں کہتے ہیں، وصال کہتے ہیں. اللہ سے ملنا ہے. کہتا ہے کہ وفات کی وجہ سے لوگ رنج مناتے ہیں، لیکن ہم نے تو کسی کو رنج مناتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اگر انہوں نے دیکھا ہے تو صحیح دیکھا ہے، کیونکہ ان کے گھر میں رنج ہوتا ہے. ہمارے گھر میں تو کہیں ہم نے ربیع الاول میں کسی کو غم مناتے ہوئے نہیں دیکھا. کہیں کرتے دیکھا ہے؟ یہ شاید کرتے ہوں گے، تو اس لیے باس کہا اس نے، سب کو نہیں
نہیں کہا، سب میں ہم نہیں ہیں، بعض میں وہ ہے۔ سب میں خوشی منانے والوں میں ہم ہیں، سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں، اور جو غم مناتے ہیں ہائے 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 وہی تم ہو۔ اور یہ غم کیوں بنا رہے؟ اس لیے نہیں کہ حضور کا وصال ہوا، روشنی کیوں ہو گئی ہائے ہائے، جلسہ کیوں ہو رہا ہے ہائے ہائے، دیگ بریانی کی کیوں پک رہی ہے ہائے ہائے، مٹھائی کیوں بچ رہی ہے ہائے ہائے، رانی تالاب والے میں 50,000 کی مٹھائی بانٹتے ہیں۔ آخر وجہ کیا؟ یہ ہائے ہائے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا سوائے واہ واہ کے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب آگے پڑھو، شاباش۔ اور بعض میرا نذرانہ ہے، سبحان اللہ، دیکھیے مجھے بھی نذرانہ ملنے والا، نعت پڑھنے والے کو تو مل ہی رہا ہے، ہم بھی تو نعت پڑھ رہے ہیں۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت پڑھنے والے کو نذرانہ ہی تو دیا تھا، پگڑی اٹھاڑ کر کے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے۔ یہ مت سمجھنا کہ پیسہ وصول کرنے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ اور بعض ولادت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب اس کو یوم عید قرار دیتے ہیں۔ ہاں، کہتا بعض تو غم مناتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو عید مناتے ہیں، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ غم وہ مناتے ہیں اور عید، سن لو ہم عید مناتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس مہینے میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں۔ ہاں، اب یہ کہا کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے، پہلے کہا اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے، وہ خصوصیت کیا ہے یہ نہیں بتا رہا۔ اب کٹنگ کرنا ہے، ڈیوائیڈر لگانا ہے تو کہتے جناب کیا بڑے اچھے بھولے پن سے کہ اس مہینے میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ، اور خوشی منانے کے جو جائز طریقے ہیں وہ سب ثابت ہے قرآن سے۔ تم کو اگر نہیں نظر آتا ہے لیکن اہل نظر کو نظر آتا ہے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، ایک تو اندھا ہے اور دوسرا اندھیرا ہے اور بولتا وہ دیکھو بھینس کھڑی ہے، ارے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، تھا گدھا اور بول رہا دیکھو بھینس کھڑی ہے۔ یہ ہے حال، کچھ بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ربیع الاول آیا کہ چوہے کوٹنے لگے، ہائے ہائے غم شروع ہو گیا۔ اللہ کی پناہ۔ اور آگے چلو، ربیع الاول کے متعلق کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے۔ منقول نہیں ہے، یعنی حدیث اور قرآن میں کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں خاص عمل نہیں ہے، جو خوشی کا عمل ہے کرتے چلے جاؤ، خاص نہیں ہے عام ہے۔ ہماری بات تم نے یہ کہہ دیا، میں علمی گفتگو کر رہا ہوں۔ کوئی خاص عمل نہیں ہے کہ صرف یہی کرو، اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، جتنے خوشی کے کام ہے وہ سب کرتے ہیں۔ بہت تمہاری کتاب سے میں ثابت کر رہا ہوں کوئی خاص عمل منقول نہیں ہے۔ منقول کے مطلب کہ حدیث میں کوئی خاص بات نہیں کہ یہی کرو یہی کرو۔ حضور نے اس لیے یہ نہیں ارشاد فرمایا خاص عمل کہ مسلمان اپنی خوشی میں بہت سے ایسے کام کرتا ہے، کن کن تمام لسٹ کو اگر حدیث میں بیان کی جائے تو حدیث کی کتاب کتنی ضخیم ہو جائے کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ بس ایک قانون بتا دیا ہے کہ جو خوشی کا طریقہ ہے وہ خوشی بناؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے حدیث اور قرآن کا مفہوم۔ سن لو، مس گائیڈ مت ہونا۔ چلو، نیز اس روز کو ماتم
یا عید منانا جائز نہیں؟ ماتم منانا تو ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں، لیکن عید منانا جائز ہے، عید منانا جائز ہے۔ چلو اور آگے اس کو یہ سب باتیں چھوڑ دینے کے قابل۔ ہاں تم چھوڑ دو، کیونکہ تم ماتم مناتے ہو تو عید کے دن ماتم نہیں منایا جاتا، اور ہم عید مناتے ہیں اس لیے ہم نے ماتم کو چھوڑ دیا ہے، اور تم نے ماتم منایا ہے اس لیے عید کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ڈیوائڈر ہو گیا ہے۔ ہاں یہ سب باتیں چھوڑ دینے کے قابل اور بدعات ہیں۔ ہاں حکیم الامت ان کے ہیں بھائی، اپنے نہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں ربیع الاول کے متعلق کوئی حکم نہیں، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے میلاد کو گڑ دیا ہے اور اس کا نام گڑ دیا ہے اور اس کا نام عید اکبر یا عید میلاد النبی رکھا ہے۔ اور تیسری عید ثابت نہیں، تیسری عید ثابت نہیں، لوگوں نے اس کو عید اکبر اور عید میلاد النبی گڑھ لیا ہے، سمجھے، اور کہتے ہیں جناب کی تیسری عید ثابت نہیں، صرف دو ہی عید ثابت ہے۔ اب ہم ان کو کیا بتائیں کہ ان کی کیا کیا چیز ثابت ہے اور کیا کیا چیز ثابت نہیں ہے۔ ثابت ہی اگر تم کہتے ہو تو آؤ، قرآن مجید نے ایک عید کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ سے عرض کیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ جنت سے سجا سجایا دسترخوان بلوائیے اور ہم سب بیٹھ کر کے کھائیں گے، جنتی دسترخوان۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، جنت کہاں، جنت میں میرا کچھ اختیار نہیں ہے، ہماری دعا اللہ قبول کرے نہ کرے مجھے کچھ علم نہیں ہے، کچھ نہیں فرمایا۔ فوراً عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ اے اللہ آسمان سے دسترخوان بھیج دے، اور جس دن یہ دسترخوان، یہ فضل اور یہ رحمت ملے گی اس دن کو ہم عید منائیں گے۔ نبی کہتے ہیں کہ جس دن تیری طرف سے یہ نعمت کھانے پینے کی آ جائے گی تو پروردگار عالم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، صرف آج ہی نہیں آخر زمانے تک ہم اس کو عید منائیں گے۔ اس دن کو حضرت عیسیٰ نبی ہیں اور نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ جس دن کھانے پینے کی نعمت دسترخوان پر آراستہ ہو کر اللہ کی طرف سے اترے وہ عید کا دن ہے، اور قرآن نے اس کی تردید نہیں کی ہے، تو وہ تو کھانے پینے کی چیز آئے تو عید بن جائے، اور یہ وہ آ رہے ہیں جو تمہیں پوری جنت عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور اشرف الفقہا۔ اللہ فرماتا فَلْيَفْرَحُوا، میری نعمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اور عید کا معنی کیا ہے ان سے پوچھو، عید کے معنی ہائے ہائے، عید کے معنی جشن، عید کے معنی خوشی۔ تو وہ دن خوشی کا ہے جس دن اللہ کی رحمت ملے۔ حضرت عیسیٰ بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں اور قرآن بھی فرما رہا ہے اللہ کا فضل ملا، اللہ کی رحمت ملی، تو اے لوگوں تم کو یہ چاہیے، ضروری ہے کہ تم اس دن خوشیاں مناؤ۔ جمع کر کر کے مت رکھو، یہ فضول خرچی، وہ فضول خرچی، اتنی لائٹ کیوں لگایا، وہ کیوں کیا، کسی غریب کو دے دیتے، تو ہم کو صرف نصیحت کرو گے، تم کیوں نہیں دیتے؟
تم تو جلاتے نہیں نا. ہاں تو تم لا دو سب کو, سب غریبوں کی شادیاں کرواؤ. ان سے پوچھو کہ جب تمہارے بیٹے کی شادی, بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو تم خوشی مناتے ہو یا غم؟ اچھا, ان کے شادی ہوتی ہے تو کیا ان کی بلڈنگ پر بلب نہیں جلتا؟ جلاتے ہی نہیں جلاتے. اور جس ڈائنگ اس میں فنکشن ہال میں, شادی ہال میں کھانا کھلاتے ہیں تو صرف 1 0 بلب جلا دیتے ہیں. بولو کہاں سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولیمہ کیا, ہاں حضرت علی نے جب ولیمہ کیا یا صحابہ ولیمہ کرتے تھے تو فنکشن ہال میں, شادی ہال میں, اور بڑے بڑے سرچ لائٹ لگاتے تھے, خوب ٹیبل سجاتے تھے. ہے تو لاؤ ثابت کرو. نکاح بھی ایک سنت ہے اور ولیمہ بھی سنت ہے, اور سنت کے قیام میں لائٹ کا جلانا تمہارے گھر میں بھی ہوتا ہے, فنکشن ہال میں بھی ہوتا ہے, نکاح کی محفل میں بھی ہوتا ہے. جس شادی گھر میں ہے وہاں پر الیکٹریشین آ کر کے سجاتا ہے. ہاں, میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ تمہارے نکمی اولاد کی خوشی ہے اور وہاں رحمت للعالمین کی خوشی ہے. یہ نصیبے کی بات ہے. ہم نے سجایا تو کہتے ہیں ثابت نہیں, منقول نہیں. ارے سنت قرآن اور حدیث پڑھا ہی نہیں ہے. بچہ جب شادی کے لیے رکھا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے تو تم کو خوشی ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس وقت مانگنے والا مانگ دے سیٹھ صاحب سے کہ تیرے بچے کی بارات جا رہی ہے اور بارات نہیں تو نکاح ہو گیا, ارے سیٹھ صاحب 20 روپیہ دے دو, تو بولے 20 روپیہ نہیں 50 لے. یہ تقسیم کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خوشی کا دن ہے, بیٹے کا نکاح ہوا, شادی ہوئی ہے تو 10 مانگتا ہے تو 50 ملتا ہے, اور 50 مانگتا ہے تو 100 ملا کرتا ہے. میرے دوستو, تمہاری اولاد اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ مصطفیٰ کا یہ کرم ہے. اگر مصطفیٰ کا نور پیدا نہیں ہوتا تو نہ تم ہوتے نہ اولاد ہوتی. اور کہتے ہو کہ کہاں سے ثابت ہے, اور 2 عید نہیں, وہ 2 ہی عید ہے, تیسری عید نہیں. حدیث سے ثابت ہے کہ ہر جمعہ عید ہے. تو شاید اس دن بھی یہ ماتم مناتے ہوں گے. اور جب جمعہ آتا ہے تو خوشی کا دن ہے. کیوں خوشی کا دن ہے؟ نہیں معلوم. یہ حضرت آدم کی میلاد ہے. جمعے کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہے. حدیث سے ثابت ہے. سرکار نے فرمایا جمعے کو آدم پیدا ہوئے اور پیر کو میں پیدا ہوا. آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر جمعے کو خوشی منانے کا حکم دیا ہے. اور خوشی آپ کیسے مناتے ہیں؟ نہاتے ہیں کہ نہیں نہاتے ہیں؟ چڈی پہن کے مسجد میں آتے ہیں؟ کیا کر کے آتے ہیں؟ یا بدبودار کپڑے؟ اچھے کپڑے. اور سنت بھی یہی ہے. اتنے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ کٹنگ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ آنکھ میں سرما لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ یا اللہ, رسول نے اس دن کو کس طرح سے سجایا ہے تم کو. وہ دن میلاد آدم کی خوشی کا دن ہے تو اچھا پہننے کا حکم دیا, عطر لگانے کا حکم دیا, سرما لگانے کا حکم دیا, کنگھا کر کے سنورنے کا حکم دیا. یہی تو سب ہوتا ہے. خوشی میں اپنے کو سنوار لو, خوشبودار بنا لو. اور جمعے کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں کچھ خیرات بھی کر دیا کرو. مسجد جاتے وقت, مسجد آتے وقت, یہ ہر ہفتے ایک عید ہے اور ہر مہینے میں. ابھی ان کو سورداس کو 2 ہی سے نظر آ رہے ہیں. مہینے میں 4 ہے اور 12 مہینے میں کتنی؟ 52. 50, یہ 50-50. اور
عید 52 پورے سال میں، اور یہ کہتے ہیں کہ بس 2 ہی عید ثابت ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جمعہ جو ہے یہ عید ہے مومنین کی۔ کس کی؟ یا ایریل والوں کی؟ کافروں کی۔ مومن کی عید فرمایا گیا ہے۔ تو جب مومن کی عید میلاد آدم کی وجہ سے سال میں 52 ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ سال میں ہم ایک ہی عید اگر اضافہ کرتے ہیں عید میلاد النبی تو کلیجہ کیوں ڈوبتا ہے؟ لیکن سنی مسلمان اتنا سمجھدار ہے کہ ہر مہینے میلاد مناتا ہے، ارے ہفتے ہفتے میلاد مناتا ہے، ربیع الاول میں بڑی میلاد ہے، اور جب شادی ہوئی تو میلاد، کوئی نیا مکان بنایا تو میلاد، ہر سال میں ایک نہیں، سورت میں کتنے میلاد پارٹی ہے ان سے پوچھو، روز آرڈر رہتا ہے، روز آرڈر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں میلاد صرف ربیع الاول میں نہیں، تم نوٹ کر لینا کہ ہم صرف 3 ہی میلاد نہیں مناتے، ہمارے گھر تو جب کوئی ختنے کی رسم ہو تب بھی میلاد، شادی کی رسم ہو تب بھی میلاد، منگنی کی رسم ہو تب بھی میلاد، نیا مکان بنایا تب بھی میلاد، کاروبار شروع کیا تب بھی میلاد، بچہ پیدا ہوا تب بھی میلاد۔ ارے ہم تو یہاں تک کرتے ہیں ابا کا چہلم کیا تب بھی میلاد، اماں کا چہلم کیا تب بھی میلاد، حالانکہ وہ غم کا دن تھا لیکن مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی ہمارے گھر میں بھی آ جاتی ہے۔ تو ہم ماتم نہیں مناتے ہیں، وہ کہتا بعض لوگ ماتم مناتے ہیں، ماتم وہی مناتے ہوں گے۔ چلو آگے۔ غضب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی ہیں اور انہوں نے تیسری ایجاد کر لی۔ یہ حضور نے کہاں فرمایا کہ تیسری ایجاد کر لی؟ یہ ثابت کرو۔ 2 عید ہے اور اسی سے جملہ ملا دیا، ایسا جملہ اپنا ملایا ہے حدیث میں کہ پڑھنے والا کنفیوز ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے تیسری عید گڑھ لی، ساتھ میں ملا دیا، ساتھ میں کہ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو 2 عید دی ہے، تو اس سے کہاں ثابت ہے کہ 2 عید دی ہے تو تیسری نہیں دی ہے؟ اگر حضور فرماتے تیسری عید نہیں تو ساری دیوبندی دنیا کو چیلنج ہے کہ وہ حدیث سے ثابت کرے کہ تیسری عید نہیں ہے، تیسری عید نہیں ہے، کہیں منع کیا گیا ہے۔ اور جب منع نہیں کیا ہے تو ایک امپورٹنٹ چیز کو حضور نے ظاہر کیا ہے کہ 2 عید مسلمانوں کو بڑی بڑی عیدیں دی ہیں، بڑی بڑی عیدیں مسلمانوں کو عطا کی گئی ہیں۔ کیا بولے؟ اچھا دیکھو آج وہ میں بھول ہی گیا تھا، وہ بچے بھی آئیں گے ان کی بھی عید ہے، سبحان اللہ، کیا موضوع بھی ہے، ان کی بھی عید ہے بچوں کی۔ اچھا چھوڑ دو اس کو۔ یہ کہتے ہیں کہیں سے ثابت نہیں، احمد جو تم نے لکھا ہے دے دو، مولانا پڑھ دیتے ہیں۔ اب ہمارے یہ بچے بھی تیار ہو گئے، اب ہم کو تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی، شروع سے پڑھو۔ ہاں دولہے صاحبان اگر آنا چاہے تو بڑی فراخ دلی کے ساتھ آ سکتے ہیں، سنتے رہو۔ دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب وہ نہیں وہ پڑھو، شاہ ولی اللہ صاحب کی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین۔ شاہ ولی اللہ صاحب کون ہے؟ سارے دیوبندی لابی ان کو اپنا امام، ولی، مجدد یہ سب مانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ایسے ویسے تھے۔ ہم کیا مانتے ہیں وہ ابھی ہم نہیں ڈکلیئر کریں گے، ہم پہلے تم ان کو کنڈم نہیں کر سکتے، یہ ایسے شخص ہیں شاہ ولی اللہ صاحب، اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب
صاحب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جو چیز ثابت نہیں وہی کرتے تھے بقول تمہارے. ہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں، غور سے سننا، میں حاضر ہوا اس محفل میں جو مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھی گئی تھی. 12 ربیع الاول کو پیدائش کا بیان اور اس وقت حیرت انگیز واقعات کا بیان کیا جاتا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک ساتھ نور اس محفل سے اوپر اٹھا. میں نے اس بارے میں سوچا تو جانکاری ملی کہ وہ نور تھا فرشتوں کا جو ایسی برکت والی محفلوں میں حاضر ہوتا ہے. دوسرا بھی نور تھا اللہ کی رحمت کا. تواریخ حبیب الہ صفحہ نمبر 15. یہ فیوز الحرمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ میں مکہ مکرمہ گیا. وہ تو آ رہے ہیں نا، وہ عید والے ہیں، آپ میری عید سنیے، وہ تو آنے دو. ہاں کیا لکھتے ہیں کہ میں اس محفل میں گیا. وہ محفل کون سی؟ میلاد کی محفل. اور دن کون سا؟ 12 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کے دن وہ مکان جس میں حضور کی پیدائش ہوئی، آج بھی وہ مکان ہے جس کو لائبریری بنا دی گئی اور وہاں اس سال لکھ کے رکھا تھا کہ ہاں حضور کی پیدائش ہوئی. یہ کہیں صحیح روایت سے ثابت نہیں، بس یہی کہتے کہیں ثابت نہیں. ابے تو ثابت کیسے ہو گئے؟ بولے میرے ابا نے کہا کہ میں ابا کا بیٹا ہوں. اور کہیں گڑبڑ ہو گئی ہوگی تو نہیں، مجھے دل جلی کہہ رہا ہوں. صرف اپنے باپ کی روایت سے تم اپنا نسب ثابت کرتے ہو، اور وہاں تو شاہ ولی اللہ صاحب سے بھی ثابت ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے ثابت ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے ثابت ہے، امام حجر عسقلانی سے ثابت ہے، امام قسطلانی سے ثابت ہے، امام نووی سے ثابت ہے. ایک نہیں کتنے اماموں کا نام بتاتا ہوں کہ میلاد کرنا جائز ہے اور بہترین کار خیر ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میں مکہ گیا اور اس مکان میں محفل میلاد ہو رہی تھی. میں اس میں شامل ہوا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ ہوا تو میں نے دیکھا وہاں سے نور اٹھا. سبحان اللہ. اس محفل میں نور اٹھا. اگر یہ محفل بدعت ہے تو بدعت میں بھی نور. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. گدھا تھا تو بول رہا ہے کہ بھینس ہے. ایسے ہی ان کو نور نظر نہیں آتا، شاہ صاحب کو نور نظر آ رہا ہے. بے شک. اور بہت دور کی بات شاہ صاحب فرما رہے ہیں. شاہ صاحب کو ہم برا نہیں کہتے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں. بے شک. وہ شاہ صاحب ایسے نہیں ہیں. تم جن کو امام مجدد مانتے ہو وہ کہتے ہیں محفل میلاد میں خاص 12 ربیع الاول کو. یہ بھی ثابت ہوا کہ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کی تاریخ جمہور علماء صوفیاء کرام کے نزدیک ثابت ہے. اور یہ کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ 9 کو ہے کہ 11 کو ہے کہ 12 کو ہے. یہ صرف 9-11 3-5 کرتے رہتے ہیں. لیکن جمہور علماء خود شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے مکے کے جتنے علماء تھے نجدی حکومت سے پہلے وہاں میلاد ہوتا تھا. مٹایا کس نے؟ نجدی نے، وہابی نے مٹایا. بدعت ہے. اور اس سے پہلے جتنے علماء تھے سینکڑوں سال صدیوں فرصدی وہاں پر میلاد ہوتا رہا. اور جب میلاد ہوتا تو وہاں سے نور اٹھتا. شاہ صاحب کہتے ہیں جب حضور کے معجزات حیرت انگیز آپ کے معجزات اور روایات پیدائش کی بیان ہونے لگی تو خاص میلاد کے پڑھنے کے وقت نور اٹھا. تو جب میں نے معلوم کیا تو معلوم ہوا ایک نور جو تھا وہ فرشتوں کا نور تھا اور دوسرا
نور اللہ کی رحمت کا نور تھا. جو باتیں بتائیں اللہ کی رحمت بھی وہاں اتر رہی تھی. ایک نور یہ تھا فرشتے بھی آ رہے تھے, دوسرا نور یہ تھا محفل میلاد کی شان یہ ہے کہ فرشتے بھی اترتے ہیں, رحمت خدا بندی بھی اترتے ہیں. اور حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں اور کچھ حدیث شریف سناتے. میلاد کی محفل ہوتی, لوگ جمع ہوتے اور شاہ صاحب اس میں حضور کی فضیلت سناتے, حدیثیں سناتے, اور اس کے بعد پیدائش کا ذکر, پھر پیدائش کا ذکر کرتے کہ حضور پیدا ہوئے, یہ ہوا, یعنی میلاد میں جو ہوتا ہے پیدائش کا ذکر وہ کرتے. دودھ پینا, چہرے مبارک, پھر حضور کے دودھ پینے کا ذکر کرتے, حضور کے نورانی چہرے کا ذکر کرتے, چہرے مبارک برکتوں وغیرہ کا بیان کرتے. اس کے بعد جو کچھ بھی سامان ہوتا, کھانا یا مٹھائی, اس پر فاتحہ پڑھ کر حاضر لوگوں میں تقسیم کرتے. اسی کا نام میلاد ہے. تمہارا جو امام ہے وہ میلاد کر رہا ہے. شاہ ولی اللہ باپ ہیں, ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز ان کے بیٹے ہیں, اور شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم یہ تو چنے بھی بانٹتے تھے, مٹھائی بھی بانٹتے تھے, ہر سال میلاد بھی کرتے تھے. میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے, آپ مت دیکھو بھائی وہ بھی دولہا آ رہا ہے, ہم کس دولہے کی بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سب ماشاء اللہ آج دولہے کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. خوشی کا ذکر ہو رہا ہے, عید ہی عید منائی جا رہی ہے. اللہ اللہ, جب 3 دولہے آ گئے تو اتنا مجمع مڑ کے دیکھ رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے. اور جو شب معراج کا دولہا زمین پر آیا, یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. شب معراج کا دولہا آیا تو لوگ منڈیاں اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہے تھے, جبریل آ رہے تھے, میکائیل آ رہے تھے. ہاں بڑھو. شاہ عبد العزیز صاحب فاتحہ پڑھتے اور پھر حاضر لوگوں میں تقسیم کر دیتے. پھر منہ مبارک کی زیارت بھی کرائی جاتی. پھر منہ مبارک کی زیارت بھی ہوتی تھی. یہ لوگ بولتے معلوم نہیں سچا ہے کہ جھوٹا, کہاں سے لائے, کیا سند. وہی میں پھر کہوں گا, تمہاری کیا سند؟ تم آئے جہاں سے وہ تمہارا والد ہے, اس کی کیا سند؟ تو بولے گے اماں نے بتایا, تو اماں کی بات سند. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی بات کنڈم. ارے ہی خیالست محالست جنوں, اسے سوائے دیوانگی اور دشمنی رسول کا اور دوسرا نام کیا دیا جا سکتا؟ اچھا, حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, دیکھو ہمیشہ سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں, ہمیشہ سے یاد رکھنا, یہ بڑے بڑے اماموں کا ذکر کر رہا ہوں. کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ صرف کنتھاریا والے پڑھ کے آئے ہیں, ڈھابیل والے پڑھ کے آئے ہیں, یہ راندیر والے پڑھ کے آئے ہیں, سورت والے صرف پڑھ کے آئے ہیں. خدا کی قسم اس دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ اپنے اماموں کی بھی رعایت نہیں کرتے. کیا کہہ رہے ہیں کرو. حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, ہمیشہ سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے میں محفلیں کرتے ہیں اور کھانا شیرنی وغیرہ بنا کر اس مہینے کی راتوں میں طرح طرح کے تحفے تقسیم کرتے ہیں. ہے نا, اب محفل میلاد میں یہی سب تو ہوتا ہے. تحفے تقسیم کرنا, کھانا بنانا, ذکر رسول کرنا, میلاد کا تذکرہ کرنا. سیدنا محدث عبد الحق محدث دہلوی وہ محدث ہیں کہ ہندوستان میں مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھانے کے لیے ان کو بھیجا تھا. بے شک مدینے سے ہندوستان حضور نے بھیجا, جہاں نبی نے مدرس بنا کر عبد الحق محدث دہلوی کو یہاں درس حدیث کے لیے بھیجا.
بھیجا ہے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. نہ انتھاریا جانے نہ کنتھاریا، نہ ڈھبڈھباتا ڈھبیل جانے، راندیر والے راندیرے درگاہ جانے. یہ وہ جانتے ہیں جو تم کچھ نہیں جانتے. ارے انہوں نے جب کتابیں لکھی تو پڑھ کر کے تمہارے امام بنے ہیں. یہ وہ اساطین ملت ہیں. کہتے ہیں ہمیشہ سے مسلمان عید میلاد النبی مناتے آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ تیسری عید. ارے بخشوچ دیکھ کیا ہے چل. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. ہاں یہ کون ہے معلوم ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی کے پیر، مولانا رشید احمد صاحب ان کے حکیم الامت کے پیر، مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم کے پیر، اسی طرح سے مولانا خلیل احمد امبیٹوی کے شیخ الحدیث سہارنپور کے پیر. ان کے جتنے بڑے بڑے ان کے مولانا ہیں کہ نام لیتے نہیں تھکتے. مولانا بہت بڑے اتنے بڑے بڑے مولانا کے یہ تنہا پیر ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں سنو. بدعتی سے مرید ہوئے ہیں لوگ. ان کو کوئی اچھا پیر نہیں ملا جو بدعت کرتا ہے اس سے جا کے مرید ہوئے. ارے باپ رے، تھا ہی نہیں ان کے یہاں کوئی. وہ فرماتے ہیں کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ مشرب سمجھے، مذہب مسلک. ہاں مشرب فقیر کا یہ ہے کہ میلاد کی محفل میں شامل ہوتا ہے. برکتوں کا مسلک یہ ہے کہ میں میلاد کی جہاں محفل ہوتی ہے وہاں میں خود شامل ہوتا ہوں. یہ بدعتی پیر، ایسے پیر سے یہ لوگ مرید ہوئے ہیں جو میلاد کی محفل میں شامل ہوتا ہے، اور صرف شامل نہیں، شامل ہوتا ہے، برکتوں کا سبب سمجھ کر سجاتا بھی ہے. اور میلاد کی محفل کو برکتوں کا کہ برکت ہے، رحمت ہے، تو اس کو سجاتا بھی ہے. اور قیام یعنی کھڑا ہونے میں لذت بھی محسوس کرتا ہے. کھڑے ہو کر سلام قیام کر کے بولے اس میں بڑی لذت مجھے ملتی ہے اور ان کو ذلت ملتی ہے. پیر صاحب کو لذت ملے اور چمبوڑیے مرید کو ذلت ملے. خدا کی قسم ابھی تک ان کا مسلک سمجھ ہی میں نہیں آیا. میں کیوں بولتا ہوں؟ یہ لال کتاب اوپر سے اندر کالی ہے، اس لیے مجھے یہ بولنا پڑا ہے. اگر یہ کالا سالہ نہیں نکلتا، یہ کالا رسالہ نہیں نکلتا، اب سالہ میں سمجھنا، کالا رسالہ نہیں نکلتا تو ہم کیوں بولتے؟ تم نکالو گے تو ہم اس کو ڈبوئیں گے، چھوڑیں گے نہیں. بڈھا ہو گیا ہوں لیکن الحمدللہ ایک کو نہیں کئی کو بھاری امام احمد رضا کے سب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عشق محبت. چلو غیر مقلدوں کے بھروسے مند. اب ان کا ذکر. مشہور مصنف جناب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا بیان سن کر خوشی نہیں ملتی، سنیں اور جو نعمت غیر مقلد مولانا امام نواب صدیق حسن بھوپال کی مہارانی کے شوہر، بھوپال کی مہارانی سے ان کی شادی ہوئی تھی. اعلی حضرت ان کو شوہر بھوپال، ریاست بھوپال فرماتے ہیں. چلو ریاست بھوپال کے شوہر تھے. لکھتے ہیں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا بیان سن کر خوشی نہیں ملتی اور یہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے وہ مسلمان نہیں. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. اللہ آمین. وہ پہلوان جیسے ٹانگ پھیلاتے ہیں، اس کی ٹانگ اس سے، اس کی ٹانگ اس کے. ابھی وہ میرا ٹاپک نہیں ہے. ایسا سڑا ہوا
مولوی کہتا ہے کہ میلاد کا ذکر سن کر کے اگر خوشی نہیں ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. میلاد کا ذکر یہ مومن کے ایمان کی تسکین ہے. اور بھی بہت ہے، پھر کل بتا دوں گا. ہاں اب یہ ہوا، یہ سارے علماء اسی آیت کریمہ کو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ملنے پر مسلمانوں کو چاہیے فَلْيَفْرَحُوا، خوب خوشیاں منائیں. اب خوشی منانے کا انداز شاہ عبد العزیز بیان کر رہے ہیں کہ مٹھائی ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اس کو بانٹا جائے، فاتحہ پڑھی جائے. اسی طرح شاہ محدث عبد ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ بتایا اور اپنے والد کا انداز بتایا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنا عمل بتایا. اتنا بتانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو مرغے کی ٹانگ، مرغے کی اور کتے کی دم، اس کے سوا کچھ نہیں. ایک بھنڈاری تھا، کیا اس کو بولتے ہیں جو باورچی ہے، بھٹیارا تھا. انگریزوں کا زمانہ تھا. انگریز مرغا لا کر کے ذبح کروا کے کہا کہ پکاؤ. تو بھٹیارے نے پکایا. اب جب گوشت آیا تو اس میں ایک ہی ٹانگ ملی. تو انگریز آفیسر بولتا ہے دوسرا ٹانگ کدھر گیا؟ تو بولے سر ایک ہی ٹانگ کا مرغا. بولے ہم نے نہیں دیکھا ایک ٹانگ کا مرغا، ون ٹانگ امپوسیبل، ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک ٹانگ کا. بولے نہیں صاحب ایک ہی ٹانگ کا. بولے ہم کو بتائے گا تب ہم مانے گا، ہم ایسے نہیں مانتا. پھر 2-4 ہفتے کے بعد مرغا لایا تو مرغا ذرا تھا انٹیلیجنس نہیں تھا، ذرا سست تھا، ڈل تھا. تو یہ ڈل مرغے کیا کرتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں اور ایک ٹانگ اپنے پیر میں چھپا لیتے ہیں. ایک ٹانگ پر کھڑا تھا. تو بھٹیارے نے دیکھا یہ اچھا موقع ہے، مرغا پریکٹیکل کر رہا ہے. اس نے کہہ دیا تھا کہ ایک ٹانگ کا مرغا، اب اس کو ثابت کیسے کر رہا ہے؟ بولے سر آئیے آپ کو دکھا دیتا ہوں ون ٹانگ. آیا تو دیکھا تو واقعی ایک ہی ٹانگ ہے. بولے وہی ایک ٹانگ والا مرغا ایسے ہی تھا. بولے ایسا تھا؟ اس نے کہا چپ، بس مرغا چونک گیا اور دونوں ٹانگ نکل گئی. ابے 2 ٹانگ. بولے ابھی تو ایک ٹانگ تھا نا. یہ ایسے ہی دلیل دیتے ہیں ایک ٹانگ کا مرغا والے، اور جب اعلیٰ حضرت کا شیر چپ کرتا ہے تو دونوں ٹانگ نکل آتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے ان کی دلیل کا. کہاں سے ثابت کرو، اس سے اس سے. یہ لنگڑی ٹانگ سے ثابت نہیں ہوتا. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، وہ تیر آزما ہم جگر آزمائیں. بہرحال ابھی تو اس کا ایک حصہ بھی میں نے نہیں بیان کیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کا آپریشن نہیں پوسٹ مارٹم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ.